يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو، اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے،
اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کو پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ ان آیات کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر مال کو خرچ کرنے کے کچھ احکام اور اس کے کچھ فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں تو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو جو چیزیں تم نے کمائی ہیں ان میں سے بہتر چیزوں میں سے کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے ہم نے تمہارے لیے جو پیداوار نکالی ہے اس پیداوار میں سے کچھ خرچ کرو۔ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے خرچ کرنے کا، اس میں پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے یا جو کچھ تمہاری پیداوار زمین سے نکلی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ تو بتلانا مقصود ہے کہ سارا کا سارا خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے غنہ چھوڑ جائے، یعنی صدقہ دینے کے بعد بھی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد بھی اتنا باقی رہ جائے کہ جو انسان کی اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے مناسب طور پر کافی ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس میں دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ تم نے کمائی کی ہو، کمائی کے اندر تجارت بھی آ جاتی ہے، ملازمت بھی آ جاتی ہے، اس کے ذریعے جو کچھ بھی کمائی کی ہو اس کا کچھ حصہ نکالو۔ اور دوسری چیز جو اس کا ذکر ہے کہ زمین سے ہم نے تمہارے لیے جو پیداوار نکالی ہے یعنی زرعی پیداوار، اس کا کچھ حصہ نکالو۔ اب ان دونوں میں بھی کچھ حصہ تو ایسا ہے جو فرض ہے، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کی تو ایک معین مقدار ہے جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما دی ہے کہ اگر وہ نقد کی شکل میں ہے یا مال تجارت کی شکل میں ہے تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا ہوتا ہے۔ گویا 2.5% زکوٰۃ میں نکالنا واجب اور فرض ہے۔ اور جو زمین کی پیداوار ہے، زرعی پیداوار، اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں زمینوں کی، ایک عشری زمین ہوتی ہے، ایک خراجی زمین ہوتی ہے۔ تو عشری زمین کے اندر بھی جو زمینیں کہ ایسی ہوں کہ جن کے اندر آب پاشی کے لیے کوئی خاص انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ بارانی زمینیں ہوتی ہیں، بارشی سے سیراب ہوتی ہیں، تو اس کا تو 10واں حصہ اس کی پیداوار کا نکالنا ہوتا ہے۔ اور اگر بارانی نہیں ہے، نہری یا چاہی زمین ہے جو نہر سے سیراب ہوتی ہے یا کنویں سے سیراب ہوتی ہے، تو اس کا 20واں حصہ نکالنا ہوتا ہے، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ تو یہ مقدار تو فرض ہے، لیکن فرض کے علاوہ جو فرض مقدار ہے اس کے علاوہ بھی اپنی آمدنی کا کچھ حصہ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے زکوٰۃ نکالنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ غیر زکوٰۃ سے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ ایک تو یہ بات فرمائی۔ تیسری بات جو اس آیت میں قابل غور ہے وہ یہ کہ طیبات ما کسبتم فرمایا کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے اس کے طیبات میں سے، یعنی پاکیزہ
چیزوں میں سے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب پاکیزہ کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ حلال ہو، حرام چیز کا صدقہ جو ہے وہ صدقے کا ثواب نہیں رکھتا، جیسا کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے۔ دوسرے معنی طیبات کے یہ ہیں کہ اچھی چیزیں ہوں، ردی اور بیکار چیزیں نہ ہوں، نکمی چیزیں نہ ہوں، بلکہ ایسی چیز ہو کہ جو کارآمد ہو لینے والے کے لیے۔ اور اس دوسرے مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں زیادہ کھول کر بیان فرما دیا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور یہ ارادہ نہ کرو، یہ نیت نہ رکھو کہ بس جو خبیث چیزیں ہیں، یعنی گھٹیا چیزیں ہیں، خراب چیزیں ہیں، ردی اور نکمی چیزیں ہیں، منہ تنفقون، اسی میں سے تم خرچ کرو گے۔ یعنی جیسا کہ اردو میں مثل مشہور ہے کہ مری ہوئی بھیڑ اللہ کے نام کی، یعنی جو اپنے پاس اچھا خاصا مال موجود ہے، اچھی اعلیٰ درجے کی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کا وقت آتا ہے یا کسی غریب کو دینے کا وقت آتا ہے تو بس سڑی گلی اور نکمی اور بیکار قسم کی چیزیں دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اچھی چیزیں خود گھر میں رکھ لی جاتی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور پھر اس کا ایک بڑا نفسیاتی اس کی برائی نفسیاتی انداز میں بیان فرمائی کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میں خراب اور گلی سڑی اور نکمی چیزیں ہی صدقے میں دیا کروں تو ذرا یہ سوچو کہ اگر کوئی شخص تمہیں ہدیہ دینا چاہے اور وہ گلی سڑی اور نکمی اور خراب چیزیں تمہیں لا کر ہدیے میں دے دے، کیا تم اس کو لینا پسند کرو گے؟ ظاہر ہے کہ پسند نہیں کرو گے، الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ تم اس کے اندر نفرت کے مارے آنکھ میچ لو۔ تو اس لیے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ہمیشہ گلی سڑی اور خراب چیزیں جو ہیں وہ دیا کرو، بلکہ اچھی چیزیں دیا کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ایسا نہ ہو ایسی خراب چیزیں کہ تم اس کے خود لینے والے نہ ہو، یعنی خود اگر کوئی تمہیں دے تو تم اس کو نہ لینا چاہو، اور اگر لینا بھی پڑ جائے تو آنکھیں میچ کر لو۔ تو ایسی خراب چیزیں دوسروں کو صدقے میں دینے سے کیا فائدہ؟ تو حاصل اس کا یہ نکلا کہ یہ سمجھنا کہ بس ہمیشہ صدقہ جو ہے وہ میں اپنی گھٹیا چیزوں میں سے دوں گا، چلو گلی سڑی نہ صحیح لیکن جو گھٹیا سے گھٹیا چیز ہے وہ نکال کر دے دی، یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ہر قسم کی سامان میں سے اپنے صدقہ دے، اچھا بھی اور درمیانہ بھی اور گھٹیا بھی، اگر تینوں قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ ہاں البتہ کسی کے پاس اگر صرف گھٹیا ہی گھٹیا چیزیں ہیں، بڑھیا ہیں ہی نہیں، تو بے شک اس میں سے وہ اگر گھٹیا ہی چیز دیتا ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی جو ثواب ملے گا، لیکن مقصد یہ ہے کہ صرف گھٹیا ہی دینے کی نیت رکھنا کہ گھٹیا ہی دوں گا ہمیشہ۔ اور یہ جو الفاظ ہے منہ تنفقون، اس میں عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے اس کے معنی ہے اسی میں سے تم خرچ کرو، جس کے معنی یہ کہ دل میں یہ نیت رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی خرچ کریں گے تو گھٹیا ہی چیز دیں گے، تو یہ ہے جو منع ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی چیزیں بھی موجود ہیں، درمیانی بھی موجود ہیں، گھٹیا بھی موجود ہیں، ہر قسم میں سے کچھ کچھ دیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کیونکہ بے نیاز ہے لہٰذا تمہیں جو حکم دے رہا ہے کہ تم صدقہ کرو، اچھی چیزیں دیا کرو، یہ کوئی اپنی احتیاج کی وجہ سے نہیں دے رہا، بلکہ تمہاری فائدے کے لیے دے رہا ہے، لہٰذا تم اس کو اپنے مفاد ہی میں سمجھو، اسی کے مطابق عمل کرو۔ اور باری تعالیٰ حمید ہے، یعنی بذات خود قابل تعریف ہے، تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں، لہٰذا جو تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عین حکمت کے مطابق ہے، اور تمہیں اسی کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ پیدا ہوتی ہے بعض اوقات
کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں مال خرچ کر دیا، صدقہ دے دیا، غریب کی امداد کر دی، یا کوئی اور خیر کے کام میں خرچ کر لیا، تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ اندیشے دل میں انسان کے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات اچھے مصرف میں خرچ کرنے سے وہ محروم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بنیادی نفسیاتی کمزوری کو دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، یعنی دل میں یہ خوف پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کر دیا تو کل کو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، کمی ہو جائے گی۔ تو یہ اس لیے ڈراتا ہے تاکہ تم باز رہو صدقہ کرنے سے۔ یعدکم الفقر، تمہیں فقر سے یعنی مفلسی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہاں یہ کہتا ہے کہ یہ مثلا صدقات کے اندر تم نے اگر خرچ کر دیا تو تمہارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، کل کو کہاں سے کھاؤ گے، تمہارے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے۔ اور دوسری طرف جب بے حیائی کے کام کی نوبت آتی ہے تو اس میں خود بڑا چڑھا کر خرچ کرنے کی ترغیب دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا کام ہے، اس میں خرچ کرو۔ تو ایک طرف کار خیر میں خرچ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، دوسری طرف فضول خرچی بے حیائی کے کاموں میں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تمہیں اس کا کہنا نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے برخلاف واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ تو تمہیں فقر سے ڈرا رہا ہے، مفلسی سے ڈرا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم میری خوشنودی کے لیے مال خرچ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تمہارے گناہوں کی مغفرت کروں گا، اور صرف مغفرت ہی نہیں کروں گا بلکہ تمہیں اپنے فضل سے نوازوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ فضل کے معنی اصل میں زیادتی کے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز جو دوسری چیز سے زیادہ ہو اس کو فضل کہا جاتا ہے۔ اور یہاں خاص طور پر فضل کے معنی یہ آ رہے ہیں کہ اگر انسان کی مغفرت ہو جائے، سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو یہ ایک بڑی بڑی نعمت ہے۔ لیکن مغفرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مغفرت ہی پر اکتفا نہ فرمائے بلکہ اپنی طرف سے مزید انعام و اکرام دیں، تو وہ فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ایک تو اس بات کا کہ تمہاری مغفرت کی جائے گی، گناہ معاف کیے جائیں گے، اور دوسری طرف یہ کہ تمہیں اور کچھ بھی دیا جائے گا، اور اس اور کچھ میں بہت چیزیں شامل ہیں۔ جنت اس میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس میں شامل ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اس خرچ کرنے کے صلے میں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وسعت والا ہے لہذا اسے دینے میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی، جب دے گا تو بے حساب دے گا۔ اور علیم ہے، چونکہ باری تعالیٰ جانتا ہے، تو جاننے کے معنی یہ ہے کہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس نے دیا ہے، کس نیت سے دیا ہے، کس طرح دیا ہے، واقعتاً اللہ کی رضامندی کے لیے دیا ہے یا ریاکاری کے لیے دیا ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ایک طرف وہ ساری باتیں جانتا بھی ہے، تو اگر تم اخلاص کے ساتھ کوئی چیز دو گے تو اپنی وسعت کے حساب سے وہ تمہیں اپنے انعام و کرم سے نوازے گا۔ پھر فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، باری تعالیٰ خود تو جاننے والا ہے ہی، پھر جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جو شخص جس کو حکمت عطا کر دی گئی یعنی دانائی عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بہت ساری بھلائی عطا ہو گئی۔ حکمت کا لفظ بڑا عام اور شامل لفظ ہے۔ اگر ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہی کر سکتے ہیں کہ اس کے معنی ہے دانائی، دانائی کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکمت
ایک بڑی بھلائی کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس حکمت میں دانائی کی ساری باتیں آ گئی، یعنی دانائی کی سمجھ بھی، یہ بات کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے اس کی پہچان بھی، اور پھر اس دانائی کی بات پر عمل کرنے کا طریقہ بھی، یہ ساری باتیں حکمت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر خاص طور سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر کسی اللہ کے بندے کو حکمت عطا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دانائی سے نواز دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان کی اس قسم کی باتوں میں وہ نہیں آتا۔ وہ شیطان جو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے مفلسی سے ڈرا رہا ہے اور دوسری طرف بے حیائی کے کاموں پر اس کو آمادہ کر کے وہاں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اس کی ان باتوں میں وہ شخص نہیں آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی ہو۔ اور جب حکمت عطا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں یہ میرے مال میں کمی نہیں لا رہا، بلکہ یہ میرے لیے ایک طرف تو آخرت میں ذخیرہ بن رہا ہے، وہاں جا کر مجھے اس کا سینکڑوں گنا اجر ملنے والا ہے، اور دوسری طرف یہ سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کرنے والوں کو کبھی فقر و فاقے کا شکار نہیں بناتے، دنیا کے اندر بھی ان کی مال میں وسعت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ حکمت اس کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی حکمت وہ چیز ہے کہ جو بظاہر بعض اوقات ظاہری اسباب سے ماورا ہو کر بھی انسان کو صحیح راستے کی ہدایت کرتی ہے۔ اگر گنتی کے حساب سے دیکھو تو جس نے 40 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کر دیا تو گنتی تو اس کی کم ہو گئی، 39 رہ گئی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھو تو اگرچہ وہ 39 رہ گئی لیکن اللہ تعالیٰ اس 39 میں جو برکت عطا فرمائیں گے اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ 40 یا 40 سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات حکمت ہی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، دانائی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ دانائی عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جو شخص کے جس کو حکمت عطا کر دی جائے فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اس کو بڑی بھلائی مل جاتی ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور حقیقت بات سے تو وہی لوگ سمجھتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہوں، جو سمجھ کے مالک ہے۔ یعنی جو سمجھ کے مالک نہیں ہیں وہ تو گنتی ہی کے پیچھے پڑے رہیں گے کہ گنتی کتنی زیادہ ہوئی اور کتنی کم ہوئی، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی ہے، حکمت کے نتیجے میں وہ سمجھ کے مالک ہیں، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ نہیں، گنتی میں چاہے کمی ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اجر میں اضافہ ہوگا اور دنیا کے اندر اس کام میں برکت بھی ہوگی۔ پھر آگے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تم جو خرچہ بھی تم کرتے ہو، جو خرچہ بھی تم کرتے ہو، اور وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو مال بھی تم خرچ کرو، أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، یا جو منت تم مانو، منت مان لی کہ میں اتنا پیسہ صدقہ کروں گا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا بھی نفقہ اگر تم کرو گے، یا نظر تو زبان سے مانی ہے، دل کے اندر نیت تم نے کی ہوئی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر، چاہے کسی اور کے سامنے نہ کی ہو، کسی اور کو بتانا ہو، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے نظر مانی ہے، اچھے کام کی نظر مانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر بھی عطا فرمائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی جو لوگ
صدقہ کرنے کے بجائے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، تو ان کو آخرت میں جب وہ پہنچیں گے تو ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ پھر صدقات کا ایک اور اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا، وہ یہ کہ صدقہ آیا علل اعلان کرنا چاہیے یا چھپ کر خفیہ طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو اس کے حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، فنعما ہی، تب بھی اچھا ہے، یعنی بتاتے خود ظاہر کر کے دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن اگر تم اس کو خفیہ طریقے سے دو، چھپا کر دو فقراء کو، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بتلا دیا کہ اگرچہ جائز تو دونوں باتیں ہیں، علانیہ دینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور چھپا کر دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چھپا کر دینے میں فضیلت زیادہ ہے۔ فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں ریاکاری کا، نام و نمود کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، اور لینے والے کے لیے بھی سبکی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی کو آپ اعلان مجمع عام کے اندر دے رہے ہو کوئی پیسے اس کی امداد کے لیے، تو ایک تو اس میں احتمال اس بات کا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے دینا نام و نمود کی وجہ سے نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جو آدمی مجمع عام کے اندر جس کو آپ دے رہے ہو اس کو لیتے ہوئے کچھ شرم آئے گی، لیتے ہوئے کچھ سبکی وہ اپنی محسوس کرے گا۔ اس لیے اس میں یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کو نامناسب بنا سکتی ہیں یا ناجائز بنا سکتی ہیں۔ اگر بالکل کھلم کھلا ریاکاری کی نیت ہو تو بالکل ہی ناجائز اور حرام ہوگا، اور اگر ریاکاری کی نیت تو نہیں ہے لیکن کوئی آدمی اپنی سبکی محسوس کر رہا ہے اس وقت لیتے وقت، تو یہ کم از کم کراہت سے خالی نہیں ہوگا۔ ہاں، ان دونوں چیزوں کی بات نہ ہو تو اس وقت میں دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، علانیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ہر حالت میں بہتر یہ ہے کہ تم اس کو چھپا کر دو تاکہ ہر قسم کا خرخشہ اس سے نکل جائے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جو 7 آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس طرح کہ اس کا دائیں ہاتھ جو کچھ خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا خرچ کیا، یعنی اتنے اخفاء کے ساتھ اور اس طرح چھپ کر وہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ تو لہذا چھپ کر کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ جب تم صدقات کرو گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، تو تمہاری جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے میں خاص طور پر صلاحیت رکھی ہے، خاصیت رکھی ہے گناہوں کی معافی کی۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، کہ صدقہ جو ہے وہ گناہ کو بجھا دیتا ہے، تو اس کی ایک خاصیت یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کثرت سے دینے والوں کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام و ہدایات کے آگے پیچھے یہ بات فرماتے رہتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے تحت کرنا شروع کر دو۔ جو کام کرو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، اور اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے تمہیں حکم دیا گیا ہے یا جس کی ہدایت دی گئی ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء،
وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض انصاری صحابہ کے کچھ غریب رشتہ دار تھے، مگر چونکہ وہ کافر تھے اس لیے وہ ان کی امداد نہیں کرتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں تو ان کی امداد کریں۔ تو اس طرح یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپ پر ان کے اسلام لانے کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان غریب کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کریں گے تو اس کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ آئی ہے کہ لیس علیک ھداھم، اے پیغمبر ان کافروں کو راہ راست پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تمہیں اس سے کیا غرض کہ وہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ کافر ہے مسلمان ہے، دینے کی حد تک تمہیں ثواب دونوں میں ملے گا، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو رضامندی حاصل کرنے ہی کے لیے تم خرچ کر رہے ہو، کسی اور مقصد سے نہیں کر رہے، تو چاہے وہ غیر مسلم ہو لیکن ہیں تو غریب، اور ان غریبوں کی امداد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ لیکن مقصود اس سے نفلی صدقہ ہے۔ زکوٰۃ جو واجب اور فرض ہے وہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرما دی کہ مسلمانوں ہی سے وصول کی جاتی ہے، مسلمانوں پر ہی خرچ کی جاتی ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات ہیں اور جن کی ترغیب ان آیات کریمہ میں دی جا رہی ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ وہ جس طرح مسلمان کو دے کر ثواب حاصل ہوتا ہے اسی طرح غیر مسلم کو دینے سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے، جبکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، یعنی آخرت میں تمہیں پورا کا پورا ملے گا، یعنی اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں صدقات کا ایک خصوصی مصرف بیان فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت جو آگے آ رہی ہے یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترے پر آ پڑے تھے جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ طلب علم کی وجہ سے وہ کوئی معاشی مشغلہ اختیار نہیں کر سکتے تھے، مگر مفلسی کی سختیاں ہنسی خوشی برداشت کرتے تھے، کسی سے مانگنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس آیت نے یہ بتایا کہ ایسے لوگ امداد کے زیادہ مستحق ہیں جو ایک نیک مقصد سے پوری امت کے فائدے کے لیے مقید ہو کر رہ گئے ہیں اور سختیاں جھیلنے کے باوجود اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ چنانچہ فرمایا للفقراء، یعنی خصوصی طور پر مستحق ہیں وہ فقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ لفظی معنی تو یہ ہے، معاش کی تلاش کے لیے میں نے تشریحی لفظ بڑھایا ہے، ورنہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ زمین میں چلنے پھرنے سے ان کو کوئی جسمانی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتے، کوئی بیمار ہیں یا پاؤں میں لنگ ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر چکے ہیں
اور اسی مقصد کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پڑے ہیں، تو اب وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر کر معاش کی تلاش کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، تو وہ اسی طرح یہاں پر آ کر پڑ گئے ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، ناواقف آدمی ان کو دیکھ کر ان کو مالدار سمجھتا ہے، یعنی وہ اپنی حالت اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کو ان کی حاجت کا پتہ نہ چلے۔ وہ اپنے اتنے خوددار ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کا تو سوال ہی نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو رکھتے بھی اس طرح ہیں کہ دیکھنے والا ان کو مالدار سمجھے۔ اور یہ من التعفف، یہ جو انہوں نے یہ اپنی حیات بنائی ہے کہ وہ دیکھنے میں لوگوں کو مالدار نظر آتے ہیں، یہ اپنی پاک دامنی کی وجہ سے، یعنی ان کے دل اتنے صاف ستھرے اور پاکیزہ ہیں اور خود اتنے پاک دامن ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے ایسا رکھا ہوا جیسے مالدار آدمی ہوتے۔ پھر فرمایا کہ تعرفہم بسیماہم، البتہ تم ان کو چہرے کی علامتوں سے پہچان سکتے ہو، یعنی انہوں نے اپنی ظاہری حالت تو بنا رکھی ہے مالداروں جیسی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے، کئی وقت کا اگر فاقہ ہو، بھوک کی شدت ہو، تو چہرے پر اس کے اثرات نظر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر بھی فقر و فاقے کے اثرات ان کے چہروں پر نظر آ جائیں اور اس کے نتیجے میں تم ان کو پہچان لو کہ یہ مستحق ہیں، لیکن ان کی ظاہری حالت سے کہیں پتہ نہیں چلے گا، ان کے انداز و ادا سے کہیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ کچھ مانگنا چاہتے ہیں یا حاجت مند ہے۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے تعریفہم بسیماہم کے کہ تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لو گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر ایسا نور رکھا ہے کہ ان سے تم پہچان لو گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کا دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ لا یسألون الناس الحافا، اور یہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اس میں بتا دیا کہ یہ ایک بڑا اچھا وصف ہے کہ آدمی باوجود حاجت کے اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلائے۔ اور یہ لگ لپٹ کر جو کہا گیا، اس کا معنی یہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر لگلے لپٹے سوال کر لیتے ہیں، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ مطلب یہ کہ جیسے عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، فقیروں کی یا جو بھیک مانگنے والوں کی، کہ وہ لگ لپٹ کر سوال کرتے ہیں، تو یہ لوگ اس قسم کے نہیں ہیں، کسی سے سوال کرتے ہی نہیں ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم مال صرف کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہوگا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مصرف بتا دیا کہ ایک تو اصحاب صفہ، نام ان کا نہیں لیا، لیکن انہوں نے ان کی صفات بیان فرما دی، جس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ صفات آئندہ بھی جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی وہ تمہارے زکوٰۃ اور صدقات کے زیادہ مستحق ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ فرمایا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مقید کر رکھا ہے، یعنی کسی دینی کام کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مقید اس طرح کر لیا ہے کہ وہ اپنے معاش کی تلاش کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صورت اسی وقت جائز ہوتی ہے کہ آدمی اپنے معاش کی سرگرمی سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو کسی دین کے کام کے لیے وقف کر لے۔ یہ اسی صورت میں جائز ہوتی ہے جبکہ خود اس کے اندر اتنا توکل ہو اور اتنی طاقت ہو کہ وہ اگر فقر و فاقہ بھی پیش آئے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، کسی کے سامنے دست سوال پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اور جیسی بھی حالت گزرے صبر و شکر کے ساتھ وہ گزارنے پر قادر ہو خود، اور اس کے کوئی بیوی بچے ہوں نہیں کہ جن کی ذمہ داری اس کے سر ہو۔ تو ایسا شخص اگر اپنے آپ کو
معاشی مشغلے سے فارغ کر کے وہ کسی دینی کام میں لگ جائے، تعلیم میں، تبلیغ میں، دعوت میں، جہاد میں، تو بے شک اس کے لیے ایسا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ قابل تعریف ہے اور بہتر ہے، بہت اجر و ثواب کا موجب ہے۔ لیکن جس شخص کے پیچھے بیوی بچے ہیں ان کی کفالت اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ معیشت کا بندوبست کرے، یا یہ کہ ہے تو اکیلا لیکن خود فقر و فاقہ سہنے کی طاقت نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ اگر میں جو معیشت کو تلاش کرنے سے ہٹ کر میں اپنے آپ کو اس کام میں مصروف کروں گا تو کسی وقت مجھے لوگوں سے مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے گی، سوال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ دونوں صورتوں میں یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی جو معیشت کے ظاہری ذرائع ہیں ان کو چھوڑ بیٹھے اور اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کر لے۔ لیکن اصحاب صفہ وہ حضرات تھے کہ نہ تو ان کے ذمے کسی دوسرے کی کفالت تھی، نہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ ہمیں بھوک ستائے گی تو ہم کہیں ہاتھ پھیلایا کریں گے جا کر۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر صورتحال پر راضی تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی حاجات بھی پوری غیب سے فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ ان کی تعریف جو کی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے زمین میں، اس معنی میں مقید کر لیا ہے کہ ان کو معاش کی تلاش کے لیے باہر نکلنا نہیں پڑتا، نہ نکالنے کی ان کو ضرورت پیش آتی ہے، اور نہ وہ نکل سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ لیکن ہر انسان اپنے آپ ان پر قیاس کر کے اگر اس طرح کرنا چاہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ مال حلال کا کسب کرنا، اس کو کمانا کی کوشش کرنا، یہ بھی جو فرائض عبادات ہیں ان کے بعد دوسرے نمبر کا فریضہ انسان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے زیر کفالت افراد کے لیے۔ تو اس لیے اس سے کوئی یہ غلط نتیجہ نہ نکالنا چاہیے کہ یہ بات کوئی پسندیدہ ہے کہ آدمی اپنا روزگار چھوڑ کر اور اپنے آپ کو کسی خالص ایسے کام میں وقف کر لے جو دین کی خدمت کا کام ہو۔ پھر فرمایا کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ تو ہو ہی گیا کہ اس میں معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے مقید کر لیا ہے تو وہ تمہاری طرف سے، اگرچہ وہ خود تو سوال نہیں کرتے لیکن تمہاری طرف سے وہ لوگ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ تمہاری طرف سے ان کی امداد کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اس بات کی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر کتنا ہی آمدنی اس کی کم ہو لیکن وہ دوسروں کے سامنے اپنی احتیاج ظاہر نہ کرے بلکہ وہ اپنے آپ کو مالدار جیسا رکھے دیکھنے میں، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ایک انسان کو ایسا ہی چاہیے بھی۔ اس کو تو یہ چاہیے اور دینے والوں کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ترجیح دیں، صدقہ دینے میں، زکوٰۃ دینے میں اور ان کی امداد کرنے میں ایسے لوگوں کو ترجیح دیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سفید پوش ہیں اور ان کی ظاہری حالت سے ان کی احتیاج کو پتہ نہیں لگتا۔ ان کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے دینے والوں کے لیے۔ یہ بھی اسی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اس سے ایک خودداری کا سبق مل رہا ہے کہ انسان کو کیسی حالت ہو اس میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نہ آنے دے، اور دینے والوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی بتلا دینا مناسب ہے کہ جب سفید پوش لوگوں کو دیا جا رہا ہے تو چاہے زکوٰۃ ہی دی جا رہی ہو، اگر بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، صاحب نصاب نہ ہوں، تو ان کو زبان سے یہ بتانا ضروری نہیں، زبان سے یا کسی بھی طریقے سے بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ ہے، بلکہ زکوٰۃ مطلق ہدیے کے طور پر بھی دی جا سکتی ہے، کچھ کہے بغیر بھی دی جا سکتی ہے، ہدیہ کہہ کر بھی دی جا سکتی ہے، آپ کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ تو زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
ایسے لوگوں کو دینے کی اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور پر فضیلت بیان فرمائی ہے. اور پھر آخر میں فرما دیا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو بھلائی کی چیز یعنی مال، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لہٰذا تمہیں اس کا اجر انشاءاللہ آخرت میں ملے گا. چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما دیا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال دن رات خرچ کرتے ہیں، باللیل رات کے وقت اور نہار دن کے وقت، دن رات خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃ، خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا، جیسا کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے. یہ ایک اصولی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انفاق کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری سنا دی کہ ان کا اجر ملنے والا ہے، اور ان کو ایسی جنت میں وہ پہنچیں گے جہاں کسی قسم کا خوف یا حزن اور غم ان کو لاحق نہیں ہوگا.